السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکتوں والا ہے وہ رب جس نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو رہتی دنیا کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں کرائیٹیریا ایسا رکھ دیا کہ آج کوئی بھی انسان ہدایت کی خاطر ڈسٹنگوش کر سکے کہ دین کے معاملے میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی اور اس کی کبریائی، اس کی مہانتا بیان کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک اکیلا مالک، کوئی اس کا پیرالل نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہمسایہ نہیں، کوئی اس کا ایسوسیٹ نہیں۔ یہ ہم ہمارے دل و جذبات سے اور احساس سے اور ہماری انٹلیکچوئل ایکسیپٹنس کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، اور ہدیہ درود و سلام پڑھتے ہیں ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان۔ پچھلی مجلس میں سورۃ القلم 68 نمبر کی سورت شریفہ، اس کے پہلے رکوع پہ بات ہوئی تھی جس میں 33 آیتیں تھی۔ اب آج انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور استعان سے سورۃ القلم کے دوسرے رکوع پہ بات کریں گے، اور سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو کھول دیجئے، ہمارے انٹلیکٹ کو اور ریسیپشن پاور کو کھول دیجئے، ہمارے دماغ کو اور ہمارے ذہن کو ریسیپٹیو بنا دیجئے آپ کے احکامات کا۔ آپ کی طرف سے جو ہدایت ہمیں مل رہی ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کریں اور اپنی زندگی کی باغ ڈور کو ایسا بنائیں کہ آخرت میں ہم کو کامیابی دستیاب ہو جائے۔ تو اللہ کے گلوریس نام سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ یہ آیت نمبر 34، 35 اور 36 میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ یہ سورۃ القلم کے دوسرے رکوع کی پہلی 3 آیتیں ہیں۔ آیتوں کا سلسلہ چلے گا 34 سے لے کر کے 52 تک، ٹوٹل 19 آیتیں ہیں اس رکوع میں۔ اب اس کا ترجمہ ایسا ہوگا: بے شک اللہ سے ڈر ڈر کر جینے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں سے بھرپور جنت ہے۔ کیا ہم معاملہ کریں گے فرما برداروں کے ساتھ مجرموں کی طرح؟ تمہیں ہوا کیا ہے، کیسے تم فیصلے کر رہے ہو؟ ان تینوں آیتوں کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا پچھلے رکوع میں آپ کو لے کے چلوں گا کہ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کے ناشکر بندوں کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ اس پر بات کی گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا کی بات کہی گئی تھی۔ دنیا کی سزاؤں میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے چانس آف ریٹرن رکھا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں پر پچھتاتے ہوئے، اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے اپنی روش سے پلٹے اور سدھار کر لے۔ لیکن آخرت کا عذاب ایسا ہوگا جس کو کسی بھی صورت میں ٹالا نہیں جا سکتا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اگر اس سادے سے پیغام کو جھٹلاتے ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے بھرپور پیغام ہے، تو ایسے مجرم اس بات کو سمجھ لیں کہ جب وہ سزا کا وقت آ جائے گا تو اس کو کسی بھی صورت میں ٹالا نہیں جا سکتا، اور قیامت میں ناکام لوگوں کے لیے دنیا میں واپس آنے کا کوئی چانس ملنے والا نہیں۔ اللہ نے انسان کو سمجھا دیا کہ یہ دنیا 2 اننگز کی نہیں ہے کہ پہلی میں پرفارمنس کی کوئی کمی رہ جائے تو دوسری میں اس کو کمپنسیٹ کر لو۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو جو لگی بندھی عمر دی ہے اس میں اس کے لیے نصیحت اور وارننگ کے میسیجز بھرپور طور پر اویلیبل رکھے تھے۔ اب قیامت کے دن کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز کام نہیں آنے والی، اور نہ ہی کوئی ہائے واویلا یا چیخ و پکار سنی جائے گی۔ یہ پچھلے رکوع کی آخری آیتوں پر چند باتیں تھی۔ اب یہاں سے مضمون کروٹ لے رہا ہے، ایک ٹرن لے رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں سزا کی بات کہی گئی تھی
ان آیتوں میں اللہ نے ریوارڈ کی اور انعام کی باتیں کہی ہیں۔ قرآن مجید صرف سزا کی بات نہیں کرتا بلکہ سزا کے ساتھ ساتھ انعام اور ریوارڈ کی بھی بات کرتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھ لیں کہ سزا کے نام پر بہت ساری سزائیں تو ہیں، لیکن انعام کے تعلق سے بہت ہی لمیٹڈ معاملہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کی کوششوں کو سراہا جائے گا، یا کوئی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، کوئی اپادھی دے دی جائے گی، کوئی مومنٹ دیتے ہوئے ستکار کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ روپیوں کا تحفہ بھی دیا جائے گا۔ لیکن یہ سارے انعامات ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ دنیا کے انعامات اور ریوارڈ ملنے پر لوگ مبارک دیں گے اور کچھ دنوں کے بعد بھول جائیں گے۔ اخباروں میں جو تصویر چھپے گی اور لوگ اس کو پڑھیں گے، مشکل سے 1 2 دن 3 دن یاد رکھیں گے، اور رقم بھی جو انعام کے طور پر ملی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کے لیے ہر وہ چیز اویلیبل ہوگی جنت میں جس کی وہ خواہش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اور بھی ایڈیشنلی ان کی خواہش کے علاوہ بھی عنایت فرماتے چلے جائیں گے۔ اب ہم سوچیں کہ دنیا میں ہی جب ہم کو کوئی ایسی چیز ہماری امیدوں اور کوششوں سے بڑھ کر نصیب ہو جاتی ہے تو ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہتے پھرتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اب جب جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خواہش سے زیادہ عطا کریں گے تو انسان کی خوشی کے ٹھکانے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب یہ سب کس کے لیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے اس پر دیکھیں، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، کہ تقوی والا جیون گزارنے والوں کے لیے ہوں گی یہ ساری نعمتیں۔ ہم غور کریں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں، تو کیا ان عبادتوں سے ہمیں تقوی ملا ہے یا ایک ریلیکسیشن اور بے فکری ملتی ہے کہ عبادتیں کر لی اب کوئی فکر کی بات نہیں؟ اگر عبادتوں سے تقوی ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یعنی اللہ تعالی سے ہمارا روحانی رشتہ اور ڈیوائن کنیکشن ہمارا جڑا، یہ مطلب ہوا اس کا۔ اور قیامت کے تعلق سے بے فکری کا احساس ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عبادتوں سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ڈیوائن کنیکشن اور اپنا روحانی رشتہ نہیں جوڑ رہے ہیں، بلکہ عبادتوں کے جھوٹے آشواسن پر جی رہے ہیں۔ اور او امر بالتقوی، ہماری عبادتیں تقوی سے خالی ہیں۔ دیکھیے پورے قرآن مجید میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی قوم پر اس لیے اللہ کا عذاب آیا کہ اس قوم میں عبادتوں کی کمی تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قوموں پر عذاب اس لیے آیا کہ دنیا داری میں ان کے معاملات صحیح نہیں تھے، شرک کا بول بالا تھا، لوگوں کا استحصال اور شوشن اور ایکسپلائٹیشن تھا، لوگوں سے معاملات صحیح نہیں تھے، ظلم و زیادتی عام تھی، زور و زبردستی عام تھی، لین دین اور ویوہار میں بے ایمانی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا رویہ تھا، قدرتی سسٹم کے ساتھ کھلواڑ ایک فیشن بن گیا، انسانی آزادی کا یک طرفہ طور پر غلط استعمال ہو رہا تھا، اور یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت گاہوں کی کوئی کمی نہیں تھی اور نہیں عبادت گزاروں کی۔ تو اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ بہت بڑا سوال ہے یہ۔ اس لیے اللہ کا عذاب آیا کہ اللہ نے ایک ایمان والے انسان سے پہلے اخلاق چاہا ہے اور عبادتیں بعد میں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جیسا پچھلی قوموں سے اللہ نے وعدہ لیا وہی وعدہ تم پر بھی کیری فارورڈ ہوتا ہے کہ تم اپنے مالک کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور اس کے احسانوں کو کبھی بھولو گے نہیں، اس کے احسانوں کا ادھیکار ادا کرنے کی کوشش اس طرح کرتے رہو گے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ احسان کرو گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو گے، اناتھ اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو گے، غریبوں مسکینوں محتاجوں کے ساتھ احسان کرو گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو۔ اور اتنا ہی نہیں،
قرآن مجید نے اور بتایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، انسانوں سے بات اچھی اور میٹھی کرو گے، لوگوں سے عزت سے پیش آؤ گے، کسی کو کڑوے الفاظ نہیں بولو گے، کسی کی بے عزتی نہیں کرو گے، کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے، کسی کے ساتھ ضد اور انتقام کی کارروائی نہیں کرو گے، کسی کے ساتھ ظلم اور بے انصافی نہیں کرو گے، جسمانی اتیاچار تو نہیں کرو گے، کسی کو کڑوے الفاظ بولتے ہوئے اس کی عزت پر بھی اتیاچار نہیں کرو گے، کسی کو ناحق اپنے بڑپن اور اپنے زور اور طاقت کا نشانہ نہیں بناؤ گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ سارے اخلاق اور یہ ہائی مورلٹی اگر تجھ میں ہو تب جا کر میری عبادت کرنا۔ مجھے تیری عبادتیں نہیں چاہیے اگر تجھ میں یہ سب اخلاق اور نیتکتا نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، کچھ ہی لوگوں کو چھوڑ کر سب کے سب اس وعدے سے مکر جاتے ہو اور میری بات کو اگنور کر دیتے ہو۔ یاد رکھنا، میرے وعدے سے مکرنے والوں کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تجھ کو تیری عقل مندی اور کامیابی کا جوش کیسے آ گیا کہ تو بد اخلاق ہو گیا؟ کیا تو سوچتا نہیں کہ تیری حرکتوں کی وجہ سے تیرا ہر قدم تجھ کو تباہی کے نچلے گڈھے میں لے کے جا رہا ہے؟ تجھ کو تیرا کوئی ساتھی نہیں بچائے گا، اور نہ ہی وہ خوش فہمیاں تجھ کو بچائیں گی جن کے بل بوتے پر تو آج جی رہا ہے اور اترا رہا ہے۔ اگر تیرے سینے میں دل ہے اور تیرے سر میں دماغ ہے تو ضرور تو اپنی انا کو کچلے گا، اپنی ہٹ درمی کو کچلے گا، اپنے گھمنڈ اور تکبر کو کچلے گا، اور اپنے اخلاق کے ساتھ میری عبادتوں کے ذریعے مجھ سے ڈیوائن کنیکشن اور روحانی رشتہ جوڑے گا۔ اگر انسان میں اخلاق نہ ہو، اگر مورلٹی نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عبادتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب اگلی آیتیں لیتے ہیں۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ یہ آیت نمبر 37 سے لے کر 41 میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ ان کا ترجمہ ایسا ہوگا، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کو تم پڑھتے پڑھاتے ہو کہ بے شک تمہارے لیے اس میں وہ چیز ہے جو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تم نے قسم اٹھا رکھی ہے ہم سے کہ جسے پوری کرنا ہو قیامت کے دن کہ تمہیں وہی ملے گا جس کا تم خود فیصلہ کرو؟ پوچھئے ان سے، ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے شریک ہیں؟ سو انہیں چاہیے کہ وہ لے آئے اپنے شریکوں کو اگر ہیں وہ اپنے دعووں میں سچے۔ ان 5 آیتوں میں سوالیہ جملے ہیں کہ اللہ کی کتاب پیش کرنے کے بعد بھی یہ مانتے نہیں اور اپنی پرانی روش پر چل رہے ہیں۔ ان سے سوال کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تمہاری مرضی کی باتیں، یعنی جو دل چاہے کرو، جو دل نہیں چاہے تو مت کرو۔ آسمانی کتابوں میں ایمان کی آزادی ضرور ملے گی کہ ایک اللہ کو اپنا معبود مانے یا نہ مانے، لیکن ایک بندہ جب ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو اب اسے آزادانہ زندگی نہیں گزارنی ہے بلکہ اللہ کے حکم کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر انسان نے ایمان قبول کر لیا تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی غلامی کو قبول کیا، اور غلام آزاد نہیں ہوتا، وہ اپنے مالک کے حکموں کا اور اپنے مالک کی بتائی ہوئی حدود کا پابند ہوتا ہے، اور اس کے باؤنڈریز جو ہے وہ طے ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی مرضی سے جیے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کو آزادی دی ہے، تو وہ ایک لمیٹڈ دی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی خواہش کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارنے کی پرمیشن دے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو اس دنیا میں اختیار تو دیا ہے، آزادی اور فریڈم تو دی ہے،
لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک ٹیسٹ، ایک آزمائش میں ڈالا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کی خاطر سٹرگل اور محنت کرتا ہے یا نہیں۔ اور اس کے لیے یہ بھی ہے بتا دیا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ایسے ہیں جو بتا دیا گیا اس کو کہ ایک ہدایت اور کامیابی والا ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، اور دوسرا ضلالت اور گمراہی جس پر چلنے سے وہ اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہیں کسی کتاب میں یہ وعدہ نہیں کیا کہ تمام انسانوں سے قیامت کے دن اچھا ہی برتاؤ کیا جائے گا، چاہے ان کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ تو پھر اس صورت میں انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے خوف سے اور قیامت کی جواب دہی سے لرزتے ہوئے زندگی گزاری، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی منمانی میں زندگی گزار دی، دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک اور ایک جیسا برتاؤ کیا جائے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو تم چاہو ویسا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا اس طرح کا وعدہ تم نے اللہ سے لے رکھا ہے؟ تو یاد رکھنا کہ اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تم اللہ پر ایسی بات کہہ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس آیت میں ایک لفظ زعیم بھی استعمال ہوا ہے جس کا معنی ضامن اور ذمہ دار کے ہوتا ہے، یعنی یہ جو باتیں ہو رہی ہے اور یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، ان دعووں کا کوئی ذمہ دار ہے؟ اصل میں شرک کرنے والوں کا اپنے شرکاء کے تعلق سے جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے یا ان کی سفارش ہمیں کام آ جائے گی، اس کی بھی تردید اس آیت میں بیان کی گئی ہے، ریجیکشن بیان کیا گیا ہے۔ اور کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں شرک کے تعلق سے تو واضح اور صاف صاف طور پر ملتا ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اب اگلی آیتیں لیتے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ یہ 42 سے لے کر 45 پڑھی میں نے آپ کے سامنے۔ ان کا ترجمہ ایسا ہوگا: جس دن کھول دیے جائیں گے سارے پردے اور انہیں بلا لیا جائے گا سجدے کے لیے، پر ان سے ہو نہیں سکے گا، پھٹی جا رہی ہوں گی ان کی نگاہیں، چھا رہی ہوں گی ان پر ذلت، اور یقیناً وہ تھے بلائے جاتے سجدے کے لیے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ چھوڑ دیجئے مجھ پر اس کا معاملہ جو جھٹلاتا ہے اس بات کو، ضرور ہم دھیرے دھیرے پکڑیں گے انہیں وہاں سے جہاں سے ان کو انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں ڈھیل دے رہا ہوں انہیں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے۔ یہ میں نے ترجمہ تو کر دیا۔ اب ان آیتوں میں بھی قیامت کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن سارے راز، سارے ہڈن سیکریٹس، ساری چھپی چیزوں کو اللہ تعالیٰ اوپن کر دیں گے، چاہے وہ گناہ ہوں یا نیکیاں ہوں، اور کہا جائے گا کہ دیکھ لیا اپنے اعمال، لے لیا اپنے اعمال کا جائزہ، اب ان اعمال کے نتیجے میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، ذرا خود ہی سوچ لو اور فیصلہ کرو۔ ظاہر ہے کہ پوری زندگی کا ایک ایک عمل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور اس کے سمجھنے کے لیے آج ہمارے لیے اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے۔ موبائل کا زمانہ ہے، ہم اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے محفوظ کر لیتے ہیں اور بعد میں خود دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی نظارہ کل قیامت کے دن ہوگا کہ ہر انسان اپنی دنیا کی پوری زندگی کی ویڈیو دیکھ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا۔ نگاہیں شرم کے مارے جھکی جھکی ہوں گی۔ آج ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب گنہگار کا جرم ایویڈنس اور گواہوں کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے تو مجرم عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہتا ہے، اور ایسا معصوم بن جاتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی معصوم ہی دنیا میں نہیں ہے۔ ٹھیک قیامت کے دن بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں، اس دنیا میں ابھی تو اس حد تک ضد اور انا
اور بے شرمی بڑھ گئی ہے کہ اب تو ویڈیو میں ہماری کوئی حرکت اگر پکڑ بھی لی جائے تو معاملہ کیا ہوتا ہے، یا تو اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے یا ایسا بے شرم اور ہٹ دھرم بن جاتا ہے انسان کہ اس کی بے شرمی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دنیا میں تو معصوم بننے کی کوشش کرتا ہے کہ معصوم اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ سارے ریکارڈز اوپن ہو جائے گا، لیکن اس دن کوئی موقع نہیں ملے گا اور اس کی استطاعت بھی نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو سبمٹ کر کے بچ جائے، اس لیے کہ اب تو سزا اور جزا کا وقت آ چکا۔ حالانکہ دنیا میں صحیح سالم اور تندرست ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کیا۔ اس آیت سے ایک سینس یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب قیامت کے دن کی ہولناک حقیقت کا سامنا ہوگا، جب انسان کے دل کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں، اس کے دل کے اندر چھپے ہوئے جذبات اور نیتیں سب ظاہر کر دی جائیں گی، اس دن لوگوں کو وہی بات یاد دلائی جائے گی کہ جب دنیا میں تمہارے سارے اختیار دیے گئے تھے تمہیں، اس وقت تم میں اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنے کی ساری دعوتیں موجود تھی، اس وقت تم میں ایسی اکڑ تھی کہ تم میں جھکنے کی کیفیت نہیں ہوتی تھی، لیکن سجدے کی اور جھکنے کی کیفیت تم میں اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ تم نے قیامت کے دن کی اس سچائی کو نہیں پہچانا تھا اور اپنی منمانی پر چلتے رہے۔ آیتوں کے اس سیٹ میں ایک لفظ ہے فزرنی۔ یہ فزرنی جو لفظ آیا اس کو بھی ہم سمجھیں۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس قرآن کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ I will deal with them accordingly۔ اب جب یہ لوگ کتاب اور رسول کو جھٹلا ہی چکے ہیں اور گمراہی کا راستہ اختیار کر ہی لیا ہے، تو ہم انہیں مسلسل دھیرے دھیرے دنیاوی آسائشیں دیتے ہی رہیں گے، جس میں یہ انوالو ہو کر دنیا کو ہی اپنا ٹارگٹ بنائیں گے، دنیا ہی میں سب کچھ حاصل کرنا چاہیں گے۔ یہ چھوٹ اور یہ ڈھیل ہم انہیں دیتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں، لیکن جب میں پکڑتا ہوں تو میری پکڑ بھی انتہائی سخت ہوا کرتی ہے۔ آخرت میں جو اللہ کی پکڑ ہوگی وہ ہوگی۔ آج ہم بھی دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ قوم کی قوم آندھی طوفان اور عذاب کے ذریعے تباہ اور برباد کر دی جاتی ہے۔ کیا یہ سب نظارہ ہمارے سدھرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا؟ ایک عقل مند انسان قدرت کی طرف سے جو آزمائش آتی ہیں ان میں ہی غور کر لے تو اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ اب اگلی آیتیں لیتے ہیں۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرب مثقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ فنبذ بالعراء وہو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ یہ آیت نمبر 46 سے لے کر 50 پڑھی میں نے۔ ان کا ترجمہ ایسا ہوگا کہ آپ سوال کرتے ہیں ان سے کسی اجر یا ریوارڈ کا کہ وہ اس کی ادائیگی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، کیا ان کے پاس غیب کی جانکاری ہے جو اسے وہ لکھ رہے ہوں؟ سو صبر کرتے رہیے آپ حکم آنے تک اپنے رب کا، اور نہ ہو آپ مچھلی والے کی طرح جب اس نے آواز لگائی اور وہ غم سے نڈال تھا۔ اگر نہیں احاطے میں لیتی انہیں رحمت ان کے رب کی تو ضرور وہ پڑے رہتے ساحل پر اور وہ پچھتاتے رہتے۔ سو چن لیا انہیں ان کے رب نے اور شامل کیا انہیں نیک لوگوں میں۔ یہ میں نے آیتوں کا ترجمہ کیا۔ اب اس میں ہم سمجھیں کہ کیا اس دعوت کو پہنچانے میں ان سے آپ کسی اجر کا معاوضہ یا سوال کر رہے ہیں کہ اسے ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ان پر ایک قسم کا بوجھ ہو گیا ہو؟ اب اس آیت سے ہم سمجھیں کہ پورے قرآن مجید میں تو کئی انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے بیان کر دیا کہ کسی نبی نے اپنے رب کے پیغام انسانوں تک پہنچانے میں کسی قسم کا اجر اور معاوضے کا سوال ہی نہیں کیا۔ ہر ایک نے یہی بات کہی کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ میرا اجر میرا ریوارڈ تو اللہ مجھے دیں گے، مجھے تم سے کوئی بینیفٹ نہیں چاہیے۔
میرا کام صرف اور صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا ہے، مجھے بس اتنا ہی حکم ہے۔ جب جب نبیوں اور رسولوں نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، اکثر انسانوں نے ریجیکٹ ہی کیا اور مذاق ہی اڑایا، یعنی دعوت کے تعلق سے ذرا بھی کمپرومائز یا مداہنت یا ذرا سی بھی دنیاوی خواہش کا اشارہ ہی کیوں نہ ہو، دعوت کے اثر کو بری طرح سے مجروح کر دے گا اور ڈائلیوٹ کر دے گا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں نے کوئی معاوضہ یا کوئی اجرت یا محنتانہ تم سے طلب تو نہیں کر لیا، اور یہاں تک کہ میں نے تمہیں اپنی قریبی رشتہ داریوں کا بھی واسطہ نہیں دیا کہ میری رشتہ داریوں کا لحاظ کرو۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، یہ اللہ کا حکم ہے مجھ پر کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پڑھ کر سنا دوں، اس لیے کہ یہ پیغام اللہ کا پہنچا رہا ہوں میں، میرا اس میں کوئی اپنا چھپا ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر یہ اس کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں اس کی بھنک بھی نہیں لگنے دیتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور میں نے تمہارے بیچ عمر کا ایک اچھا خاصا وقت بتایا ہے، کیا تمہیں کبھی اس بات کا رتی برابر بھی احساس ہوا کہ میں نے کبھی کوئی جھوٹ سے کام لیا ہو؟ کیا تم اتنا بھی کامن سینس اپلائی نہیں کر سکتے؟ اور اس کے بعد صبر کی تلقین ہے کہ اللہ کی دعوت میں جو اذیتیں اور تکلیف آپ کو پہنچائی جا رہی ہیں ان پر صبر سے ڈٹے رہیے، صبر کے پیمانے کو ٹوٹنے نہیں دیجیے۔ اگر جھٹلانے والوں پر اللہ کی پکڑ دیر سے آتی ہے تو بھی صبر سے جمے رہنا ہے۔ اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دے کر فرمایا کہ ان کی طرف مت ہو جانا، یعنی وہ اللہ کے حکم آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چل دیے تھے، یعنی وہ صبر پر ڈٹے رہنے میں تھوڑی سی انہوں نے جلدی کر دی۔ اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا وہ قرآن مجید میں الگ الگ مقامات پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو سمجھیں کہ کیسا انہوں نے صبر سے کام لیا۔ آج دنیا میں ہم دیکھ لیں، جہاں بھی دعوت کا موقع ہوتا ہے وہاں ہم کو صبر کرنا نہیں پڑتا، اس لیے نہیں پڑتا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں اور انہوں نے رائٹ ٹو ایکسپریشن کا جو سسٹم دنیا میں چھوڑا ہے، وہ دنیا آج اس پر عمل کر رہی ہے۔ اور آج آپ کہیں پہ بھی چلے جائیے، اتنا سب اسلام کے خلاف ماحول ہونے کے باوجود قرآن شریف کی آیتوں کے تحت اگر آپ کی بات ہوگی تو کہیں سے کوئی ریزسٹنس نہیں آتا ہے۔ اب اگلی آیتیں لیتے ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت نمبر 51 اور 52 میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اور یہ آج کے سبق کی آخری آیتیں ہیں، اور ان آیتوں سے سورۃ القلم 68 نمبر کی سورۃ شریفہ بھی مکمل ہو رہی ہے۔ اب میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی قدم اکھاڑ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نظروں سے ہی گھور گھور کر، جب بھی وہ سنتے ہیں نصیحت اور وہ کہتے ہیں بے شک یہ تو مجنون ہے، حالانکہ نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہاں والوں کے لیے۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا۔ اب اس میں ہم سمجھیں کہ کافرین اور مشرکین کے سامنے جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے نصیحت کرنے کی کوشش کی تو ان کا دل ہی دل میں جو ریئیکشن ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آنکھوں سے ایسا گھور گھور کر دیکھتے جیسے کہ ہلاک کر ڈالیں گے۔ آج بھی ہم دوسروں کی بات تو چھوڑیں، ایمان کے دعوے کرنے والوں کے سامنے بھی جب کوئی آیت پیش کی جاتی ہے، آیت روایت نہیں، آیت پیش کی جاتی ہے تو ان کا بھی ریئیکشن ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھار تو تعجب بھرا سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا قرآن میں ایسا ہے؟ یہ ہے ہمارے قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون تو نہیں کہتے، بلکہ ان کو مجنون کہنے والوں کی گردن اڑانے کی بات کرتے ہیں، لیکن نبی کے پیغامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ یہ پیغامات یعنی قرآن مجید سارے جہاں کے لیے نصیحت کے طور پر اللہ نے موجود رکھا ہے۔ دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص نیکی، سچائی اور حق کے راستے پر گامزن ہوتا ہے تو برے لوگ اسے سکون سے نہیں دیکھتے،
ان کی نظریں اس نیک انسان پر ایسے جمی ہوئی ہوتی ہیں جیسے وہ اسے نگاہوں میں کھا جائیں گے اور نگل لیں گے، یا اسے گرا دیں گے، ہلا دیں، اس کی استقامت کو توڑ دیں۔ وہ طرح طرح کی بد زبانی کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ نیک انسان ان کی برائیوں کے لیے ایک خاموش چبھتا ہوا آئینہ ہوتا ہے۔ لیکن بلاغ جو ہے وہ ہر صورت میں جاری رہے، یہ خود قرآن مجید کہتا ہے۔ اور بلاغ بھی کس کا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ بلاغ کے کام میں اللہ کی کتاب کا ہی بلاغ ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں انسانی ہمدردی ہو، جس میں اللہ کی وحدانیت کا میسج ہو، جس میں قیامت کے دن کی جواب دہی کی آگاہی ہو، جس میں اعمال صالحہ کی ترغیب ہو، اور ان سارے کاموں میں خود دائی کا کردار ایسا ہو کہ ان پر اس کا خود کا عمل ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ انسانوں کی شرارتوں کے ہر نیگیٹو سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ دنیا میں جتنا بھی شور مچایا جائے، جتنی بھی مخالفت ہو، اللہ کا کلام، اللہ کا دین اور نیک لوگوں کی ثابت قدمی، یہ سب قائم رہنے والے ہیں۔ برے لوگوں کی سازشیں وقتی ہوں گی، مگر ہمیشہ کے لیے رہے گا اگر کوئی چیز تو وہ حق باقی رہے گا۔ تو یہ تھی آج کے سورۃ القلم کے دوسرے رکوع کی باتیں۔ جو کچھ آج اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے سکھلایا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارا سفر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کا ہے، اسے ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کی روش کو سدھارتے چلے جائیں۔ اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔